اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہدایۃ فی النحو. اس کے ہم اس پی ڈی ایف کے 3 درس اور جو کتاب ہے اس کے 4 درس ہم پڑھ چکے ہیں. اب ہم اسم کی بحث میں داخل ہو رہے ہیں. ابھی تک ہم نے جانا تھا کلمے کی تقسیم، اسم فعل حرف کی علامتیں اور ان کو کیا کہا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے، وہ سب جانا. کلمے کی قسمیں جانی، ان کی تعریف جانی. اب آئے گی القسم الاول المعربات، یعنی جو کیا ہیں، معرب ہوتے ہیں. اور اس میں جو مقدمہ ہے وہ ہے تعریف الاسم المعرب. ابھی تک ہم نے اسم کی تعریف جانی تھی، اب کیا جانیں گے؟ اسم معرب کی تعریف وحکمہ، اور اس کا حکم. پھر آئے گا اصناف اعراب الاسم. یہ درس آپ کے لیے مہم ہے مولانا، یعنی اسم کی اعراب کی قسمیں. یہ مہم درس ہوگا چونکہ کل جو اسم کا اعراب ہے 9 طرح کا ہے. کتنا؟ 9. اگر وہ آپ کو یاد ہے، اس کا مطلب کہیں سے بھی کوئی اعراب آپ سے پوچھا جائے گا آپ کو معلوم ہونا چاہیے. پھر ہم اس کے بعد جانیں گے الاسم المنصرف وغیر المنصرف، یعنی ممنوع من الصرف کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں. آئیے دیکھیے، ہمارا ہے پی ڈی ایف کا درس الرابع اور کتاب کا ہے درس الخامس. ایسا ہی ہے نا مولانا؟ کہنے اذا فرغنا من التمہید، جب ہم فارغ ہو گئے تمہید سے، فلنشرع فی الابواب الثلاثہ، تو ہمیں چاہیے کہ ہم شروع کریں تینوں باب میں. ٹھیک ہے؟ واللہ الموفق المعین، اللہ ہی توفیق دینے والا اور مدد کرنے والا ہے. شروعات ہمیں کرنی ہے ابواب ثلاثہ میں، اور اللہ کیا کرے گا؟ اللہ الموفق. کیا کہیں گے مولانا؟ کیا کہیں گے؟ اللہ موفق. اللہ کیا دینے والا ہے. ہلو، یہاں پہ اذا فرغنا من التمہید، اگر ہم تمہید سے جب فارغ ہو گئے، فلنشرع فی الابواب الثلاثہ، تو ہم شروع کریں تینوں باب میں. واللہ الموفق المعین، اللہ کیا دیتا ہے؟ دینے والا ہے، توفیق دینے والا ہے، وہی مدد کرنے والا ہے. الباب الاول فی الاسم، پہلا باب کس کے بارے میں ہوگا مولانا؟ اسم کے بارے. وہ کہنے وقد مر تعریفہ، اور اس کی تعریف گزر چکی ہے. اسم کی تعریف گزری ہے نہیں گزری؟ جی آغا گزر گیا. الاسم لفظ تدل على فی نفس المعنی. صحیح ہے نا؟ ہاں، وغیر، ہاں ایسے تھا غیرو. آئیے دیکھ لیتے ہیں، ایک بار تجدید ہو جائے اس کی. آغا اس میں جو بھی کام مطلب پڑھائی ہوئے گی سب عربی میں ہوئے گی، نہیں جو لکھنے کو آئے گا؟ نہیں، لکھنے کو جو آئے گا وہ تو اردو میں لکھنا ہے. آپ سوال بھی اردو میں رہے. اچھا. یہاں دیکھیے اسم کی تعریف مولانا، انہ کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثہ. ہے سمجھ میں؟ یعنی اسم وہ لفظ ہے کہ جو اپنے ذاتی معنی پر دلالت کرتا ہے اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جاتا. تو اب آ جائیے یہاں پہ الباب الاول فی الاسم وقد مر تعریفہ. اقسام الاسم، اب ہم کیا جانیں گے؟ اسم کی قسمیں. من حیث الاعراب والبناء، کس اعتبار سے؟ اس کے معرب اور
مبنی ہونے کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں انہو ینقسم علی قسمین، تو اس اعتبار سے کتنی قسموں میں تقسیم ہوتا ہے؟ 2 قسموں میں ینقسم تقسیم ہوتا ہے۔ ینقسم کس باب سے مولانا پہچان سکتے ہیں؟ باب انفعال سے ہے مولانا، ہے نا؟ جی آقا باب انفعال نا؟ جی جی بالکل باب انفعال ہے یہ۔ انہو ینقسم، بے شک یہ تقسیم ہوتا ہے، علی قسمین 2 قسموں میں، معرب و مبنی، کس میں معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے، فلنذکر احکامہ فی قسمین، تو ہم ذکر کریں گے اس کے احکام کو دونوں قسموں میں، یعنی معرب کے اعتبار سے بھی اور مبنی کے اعتبار سے بھی۔ پہلی قسم جو اس کی آئے گی القسم الاول فی الاسم المعرب، پہلے جو ہماری گفتگو ہوگی کس کے بارے میں ہوگی؟ اسم معرب۔ اس میں تو ابھی تک کوئی مشکل بات تو نہیں آئی ہے، یہ تو صرف ابھی ہیڈنگز بتا رہے ہیں۔ فی الاسم المعرب وفیہ مقدمۃ وثلاثۃ مقاصد وخاتمہ، اور اسم معرب میں ایک مقدمہ ہے، 3 مقصد ہے اور ایک خاتمہ ہے، یعنی اس کا ایک نقشہ دے دیا انہوں نے۔ اما المقدمہ، تو جو مقدمہ ہے، ففیہا ثلاثۃ فصول، اس میں کتنی فصلیں ہیں؟ 3 فصلیں ہیں۔ نمبر 1 دیکھیے، تعریف الاسم المعربی وحکمہ، اسم معرب کی تعریف اور اس کا حکم۔ اب یہاں سے درس ہے مولانا اصل ہمارا، کہنا تعریف الاسم المعرب، معرب اسم کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے ایک خاکہ آپ کو دے دیں، خاکہ، معرب اور مبنی سے مراد کیا ہے، تاکہ وہ لوگ کہ جو نحو سے پہلی مرتبہ آشنا ہو رہے ہوں، عربی نہ پڑھی ہو، ان کے ذہن میں یاد تازہ ہو جائے۔ یہاں پہ دیکھیے ہم نے لکھا جاء زید، رأیت زیدن، مررت بزید، ٹھیک ہے۔ جاء زیدن میں دیکھیے فاعل ہے زیدن، تو کیا ہوا؟ مرفوع، سمایا۔ رأیت زیدن میں زیدن مفعول ہے تو کیا ہو گیا؟ منصوب۔ مررت بزید میں با حرف جر ہے تو زید کیا ہو گیا؟ مجرور۔ یعنی معرب اس کو کہتے ہیں جس کی حالت بدلتی رہے، یہاں مرفوع تھا، یہاں منصوب، یہاں مجرور۔ اب ہم نے کہا سیم آتا جاء آتا، یہی جملہ ہے، رأیتو ھذا، مررتو بھذا۔ اب ھذا کے آخر میں کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ جگہ بدلنے کے بعد بھی اس میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ مبنی ہے۔ مبنی اسے کہتے ہیں جو کسی بھی صورت میں جگہ بدلنے کے یا کسی بھی وجہ سے اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہ آئے تو وہ مبنی ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا حرف جتنے ہیں وہ سارے کے سارے مبنی ہیں، حرف سب مبنی، ضمیر، اس میں ضمیر سب مبنی ہے نا، اس میں موصول مبنی ہے نا، فعل ماضی مبنی، فعل امر مبنی، صحیح نا؟ وہ تو کنڈیشن میں ہے نا، وہ معرب ہے۔ پہلے مضارع کیا کہا جائے گا؟ معرب، ایک مرتبہ مرفوع ہوتا ہے، ایک مرتبہ مجزوم ہوتا ہے نا، ایک مرتبہ منصوب ہوتا ہے۔ آئیے دیکھیے اس میں معرب، اب سمجھ میں آیا تھوڑا سا معرب اور مبنی کیا ہے؟ معرب جو ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلتا رہے، مبنی جو جگہ کے بدلنے کے بعد بھی اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہ آئے۔
کہیں وَهُوَ كُلُّ اسم، معرب کس کو کہیں گے؟ وَهُوَ كُلُّ اسم رُكِّبَ مع غَيْرِهِ، ہر وہ اسم جو دوسرے کے ساتھ مرکب ہو کر آئے، یعنی جڑ کر آئے. وَلَا يُشْبِهُ مَبْنِيَ الْأَصْلِ، اور مبنی اصل سے مشابہ بھی نہ ہو. اب آپ کہیں گے مبنی اصل کیا ہے؟ مبنی اصل کیا ہے؟ آنی، یعنی نہیں، آنی یعنی مبنی اصل سے میری مراد، آنی یعنی میری مراد کیا کیا ہے مولانا؟ الحرف والفعل الماضی والامر الحاضر. صحیح ہے، میری مراد یہ حرف نہ ہو، فعل ماضی نہ ہو، فعل امر حاضر نہ ہو. صحیح، امر غائب بھی ویسے بھی وہی مبنی ہی ہوتا ہے نا، نہیں ہوتا، لام اور مجزوم کرتا ہے، مبنی نہیں ہوتا ہے، اسی لیے امر حاضر کا ہے نا. لام امر کیا کرتا ہے؟ جزم دیتا ہے. سمجھ میں آیا؟ یعنی حرف نہ ہو، فعل ماضی نہ ہو، فعل امر نہ ہو. نحو زیدن، جیسے لفظ زید، فی قام زیدن، کس جملے میں مولانا؟ قام زیدن میں. لا زیدن وحدہ لعدم الترکیب، زید اکیلا نہیں کیونکہ یہ ترکیب میں نہیں آیا. دیکھیے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہر وہ اسم جو ترکیب میں آئے، دوسرے کے ساتھ مرکب ہو، یعنی اکیلا زید معرب نہیں ہے، لیکن جب ہم قامت زیدن کہیں گے تو زید معرب ہوگا. چونکہ کیوں؟ انہوں نے دیکھیے کیا کہا، یہ بات سمجھ میں آئے گا آپ لوگوں کو؟ نحو زید، جیسے زید کس جملے میں؟ فی قام زیدن، زید کھڑا ہوا. لا زید وحدہ، اکیلا زید نہیں، اکیلا زید معرب نہیں ہے. سمجھ گئے بات آپ؟ کیوں؟ لعدم ترکیب، اس لیے کہ اکیلا زید ترکیب میں نہیں ہے. جو کہ ہم نے تعریف اس میں معرب میں کیا کہا؟ وہ کلو اس میں رکب مع غیرہ، مرکب ہو کس کے ساتھ؟ دوسرے کے ساتھ، تب جا کے معرب ہوگا. ولا ہؤلاء فی قام ہؤلاء، اور نہ ہؤلاء اس جملے میں قام ہؤلاء. کیوں مولانا؟ لوجود الشبہ، اس لیے کہ یہ کیا ہے مولانا؟ شباہت پائی جاتی ہے. وَيُسَمَّى مُتَمَكِّنًا، کس سے شباہت ہے مولانا؟ زید سے. حرف سے، مبنی سے ہے نا. ہؤلاء کیا ہے؟ مبنی ہے نہیں تو اس کے علاوہ بھی مبنی، یہ بھی تو مبنی ہے. ہؤلاء کس میں ہے؟ یہ بھی کیا ہے؟ مبنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ارے بھائی اوپر دیکھیے دوسری شرط کیا دی تھی، کیوں انہوں نے لوجود الشبہ کہا، یہاں سمجھ لیجیے. کیا کہا تھا تعریف اسم معرب میں؟ وہ کلو اسم رکب مع غیرہ، ایک بات ہر وہ اسم جو ترکیب میں آئے دوسرے کے ساتھ. ولا یشبہ مبنی الاصل، مبنی اصل سے مشابہ نہ ہو. تو پہلا والا زید کو جب انہوں نے کہا تو زید کو کہا کہ زید اکیلا معرب نہیں ہے لعدم الترکیب، کیونکہ وہ ترکیب میں نہیں ہے. ولا ہؤلاء فی قام ہؤلاء، قام ہؤلاء میں ہؤلاء جو ہے لوجود الشبہ، اس لیے کہ وہ کس سے مشابہ ہے؟ مبنی اصل سے مشابہ ہے، جو دوسری والی شرط ہے. ولا یشبہ مبنی الاصل، صحیح ہے. تو یہ ہؤلاء کیوں مبنی ہے، کیوں معرب نہیں ہے؟ لوجود الشبہ، اس لیے کہ یہ مبنی اصل سے کیا پایا جا رہا ہے؟ اس میں شباہت پائی جا رہی ہے. وَيُسَمَّى مُتَمَكِّنًا، اور اس کو اور کیا کہا جاتا ہے؟ متمکن. صحیح ہے. حکم دیکھیے مولانا، حکم کیا ہے اس کا؟ یعنی اس میں معرب کا حکم کیا ہے؟ وَهُوَ أَن يَخْتَلِفَ آخِرُهُ، کہ وہ جس کا آخر تبدیل ہو،
باختلاف العوامل، صحیح ہے، عوامل کے بدلنے سے، اختلاف لفظیان، اور کیسا اختلاف ہو؟ لفظی اختلاف ہو، تاکہ فکری ہو، ہے نا؟ نحو جاءنی زید، جیسے جاءنی زید، رأیت زیدا، مررت بزید، تو جاءنی زید میں زید فاعل ہے تو کیا ہے؟ مرفوع۔ رأیت زیدن میں زید مفعول بہ ہے، کیا ہے؟ منصوب۔ مررت بزیدن میں زید سے پہلے حرف جر آیا ہے تو کیا ہے؟ مجرور۔ او تقدیرا، یا اعراب کیا ہو مولانا؟ لفظی نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ مقدر ہو، جیسے جاءنی موسیٰ، دیکھیے انہوں نے کیوں کہا مولانا جاءنی موسیٰ رأیت موسیٰ مررت بموسیٰ؟ میں نے حاضہ کی مثال دی تھی، حاضہ تو مبنی ہے، اس کا آخر نہیں بدل رہا ہے، تو کسی کو پڑھنے والے کو لگے جاءنی موسیٰ رأیت موسیٰ مررت بموسیٰ، یہ بھی تو نہیں بدل رہا ہے، موسیٰ کا موسیٰ ہی ہے کہ نہیں؟ یہ بھی مبنی ہے کیا؟ نہیں، یہ چونکہ الف مقصورہ ہے، الف مقصورہ کا اعراب تینوں حالتوں میں مقدر ہوتا ہے، حالت رفع میں الف پر ضمہ مقدر، حالت نصب میں الف پر فتحہ مقدر، حالت جر میں الف پر کسرہ مقدر۔ واضح؟ چونکہ موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، کبرا، صغرا، صحیح ہے، یہ سارے کیا ہیں؟ کمثرا، صحیح ہے، یہ سارے کیا ہیں؟ الف مقصورہ والے ہیں۔ الف مقصورہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا اعراب حالت رفع میں الف پر ضمہ مقدر، حالت نصب میں الف پر فتحہ مقدر، اور حالت جر میں الف پر کسرہ مقدر۔ موسیٰ کا جو الف ہے آپ نے دکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا؟ موسیٰ، سین کھڑا زبر سا، تو جو زبر کھڑا ہے کھڑا زبر نہیں ہوتا، زبر تو پٹی رہتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ الف ہے، وہ کیا ہے؟ اردو میں ہم لوگ جو تہجے کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ غلط ہجے ہے، زبر کھڑا ہوتا ہے کہیں پہ، زیر کھڑا ہو گیا، زبر کھڑا ہو گیا، پیش الٹا ہو گیا، صحیح ہے، وہ کیا ہے مولانا؟ الف ہے، وہ اصل کیا ہے؟ الف، وہ الف مقصورہ ہے۔ بقیت ہونا امورون، یہ امور، اب مجھے بتائیے اتنی بات جو اہم تھی اس میں سے سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ اس میں معرب کی تعریف ریوائز کر دے رہا ہوں، اس میں معرب کی تعریف ہر وہ اسم جو دوسرے کے ساتھ ترکیب میں آئے، ترکیب کہتے ہیں جملے کو، ولا یشبہ مبنی الاصل، اور مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو۔ اسی لیے کہا اکیلا زیدن جو ہے معرب نہیں ہے کیونکہ وہ ترکیب میں نہیں ہے۔ دوسرا کہا ہؤلاء قام ہؤلاء میں معرب نہیں ہے کیونکہ ہؤلاء مبنی اصل سے کیا ہے؟ مشابہ ہے۔ واضح؟ اور اگر کوئی اس میں معرب ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ کہ اس کا حکم عامل کے بدلنے سے بدلتا رہے، چاہے وہ لفظی بدلے یا تقدیری بدلے، ہے نا؟ لفظی ہو چاہے تقدیری، جیسے کہا جانی زید، جانی میں زید میں عامل کون ہے؟ جا ہے نا، صحیح ہے، جس سے رفع دیا کس کو؟ زید کو، چونکہ فاعل واقع ہو رہا ہے۔ رأیت زیدن میں رأیت ہے عامل، جس نے زیدن کو کیا کیا؟ نصب دے دیا۔ مررت بزیدن میں با عامل ہے، کون عامل ہے؟ با حرف جر، کہ جس نے کیا کر دیا ہے؟ زید کو مجرور کیا ہے۔ اور یہ اعراب تقدیری بھی بدلتا ہے، تقدیری یعنی بدلے گا لیکن دکھائی نہیں دے گا، مقدر ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو الف مقصورہ پہ اعراب، الف مقصورہ کا اعراب، اور مفرد جب مضاف ہو یائے متکلم کی طرف، پڑھیں گے آپ لوگ مولانا، پڑھیں گے انشاءاللہ، کیا چیز؟ مفرد جب مضاف ہو یائے متکلم کی طرف،
ان تینوں کا، ان دونوں کا اعراب حالت رفع میں مقدر، حالت نصب میں مقدر، حالت جر میں مقدر. آسان ہے، یاد ہو گئے. الف مقصورہ اور وہ مفرد جو مضاف ہو کس کی طرف، یا جیسے اب یہاں کہنا ہوگا جانی، جانی غلامی، رأیت غلامی، مررت بغلامی، کچھ بدلے گا؟ نہیں بدلے گا. تو جو اس پہ مقصور کا اعراب ہے وہی مفرد جب مضاف ہو جائے متکلم کی طرف اس کا بھی اعراب ہے. جب ان اصناف اعراب پڑھیں گے تو اس میں سمجھ میں آ جائے گا. تو وہاں پر اعراب کیا ہوتا ہے؟ وہ مبنی نہیں ہے بلکہ مقدر. مقدر کس کو کہتے ہیں؟ جو چھپا ہوا ہو، پوشیدہ ہو. صحیح نا، مقدر کے معنی پوشیدہ، اس لیے تقدیری. یہاں لفظی معنی یعنی لفظاً پہ دیکھیں زیدن پہ ضمہ ظاہر ہے کہ نہیں تنوین والا، رائی تو زیدن میں فتح ظاہر ہے کہ نہیں ظاہر ہے؟ تو یہ لفظاً ظاہر ہے، لیکن جانی موسیٰ میں لفظاً کچھ نہیں ہے. کہاں گیا فتح ضمہ؟ اس کا کہاں گیا ضمہ؟ الف پر مقدر ہے یعنی چھپا ہوا ہے. رائی تو یہ چھپا ہوا ہے اختیاری ہے کہ وجوبی؟ عجیب ہے، مقدر رہے گا ہی رہے گا. ٹھیک ہے، تو اتنا واضح ہوا آپ لوگوں کو؟ جی آقا. کنیز آپ کو، روبینہ رضوی، آغا جی یہ آقا. لاسٹ والا مجھے صرف سمجھا دیجیے. جو تقدیری ہے. جی چلیے تقدیری کو کل ہم بورڈ کا سہارا لے کے آپ کو سمجھا دیں گے. ٹھیک ہے، جی آغا. کل مجھے یاد دلا دیجیے گا تو انشاءاللہ اس کو تھوڑا اور مزید ایکسپلین کر دیں گے. جی آغا. ٹھیک انشاءاللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا